السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محترم جمیلہ شوکت صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ، محترمہ آمنہ امام صاحبہ اور دیگر عزیز رہنے، عزیز طالبان، معزز مہمانان، میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج اس علمی مجلس میں مجھے اپنے کچھ خیالات کے اظہار کا موقع دیا جا رہا ہے. میں آپ میں سے بہت سے کے مقابلے میں بہت کم علم ہوں، لیکن جتنا بھی تھوڑا بہت علم اللہ نے دیا ہے اس کو آگے پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو آج انشاءاللہ اسی محدود سے علم کی روشنی میں چند باتیں آپ سے کروں گی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے. وقال إنني من المسلمين، اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، یعنی اسے اپنے اسلام کا فخر ہو. دنیا میں بہت سی چیزوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے لوگ دن رات صرف کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے معزز ترین کام، سب سے بہترین بات وہ بات ہے جس میں انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوڑا جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کا بندہ بننے کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی. وہ عبادت جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی انسان اس دنیا میں جو کچھ کرے، لیکن جب تک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کا بندہ نہیں بنتا، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آغاز سے ہی آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا، ان کو نبوت عطا کی. جہاں وہ تمام انسانوں کے بعد ہیں، وہاں دعوت کے کام کا آغاز بھی انہیں سے ہوا. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف رسول بھیجے جن کی تعداد 315 بتائی جاتی ہے. اور ہر بستی میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ضرور آیا. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. ان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم اور تلقین کرنے والا نہ آیا ہو. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو یہ حکم دے کے بھیجا: ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اسلام میں عبادت کا تصور صرف یہ نہیں کہ انسان نماز، روزہ، حج، زکات کرے اور چند ریچولز ادا کرے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام عبادت ہے. وہ عبادت کا ایک وسیع ترین تصور دین اسلام میں موجود ہے کہ ہم سب اپنے تمام اقوال، افعال، اعمال، ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ ان میں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. بولیں تو سوچ کر بولیں کہ کیا ہماری گفتگو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہے. کچھ کریں، جو بھی معاملہ کریں، کسی کے ساتھ بھی، کسی انسان کے ساتھ، حیوان کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، زمین کو چلتے ہوئے، کچھ نہ کریں، ہم اس معاملے میں یہ ضرور دیکھیں کہ اس میں ہمارے رب کی رضا کیا ہے، کیونکہ ہم آئے اسی کی طرف سے اور واپسی بھی ہماری اسی کی طرف ہے. اور وہ دن دور نہیں جب میں اور آپ ہم سب ایک اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے کہ ہم نے اپنی زندگیاں کس کام میں گزاری، ہم نے اپنی جوانی کہاں کپائی،
ہم نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، ہم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا. گویا ان تمام چیزوں کا یہ جواب ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے تو یہی عبادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ نہ صرف یہ کہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں یہ کام کرے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اسی کی طرف دعوت دے. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ختم ہونے کے بعد، رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کو دی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہی کا کام کرو، اور پھر ہر ایک کو، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے کہ لوگوں کے سامنے حق کا پیغام پہنچانا ہے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں تمام انسانوں کے سامنے حق کا پیغام رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. نبیوں کے بعد یہ کام اب امت مسلمہ کا ہے کہ وہ دین جو مکمل ہو چکا، اللہ کی کتاب جو محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس پیغام کو اور بندوں پر اللہ کا جو حق ہے اس طریقے کو یاد دکھانے کے لیے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. عام طور پر اس سلسلے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ کام شاید صرف مردوں کا ہے اور مردوں کو ہی یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے پیغمبر جو تھے وہ مرد ہی بھیجے. لیکن بات یہ ہے کہ اگرچہ پیغمبر مردوں کی شکل میں آئے، لیکن خواتین نے بھی ہر دور میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی. اور ان میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، صرف یہ کہ صحابہ بلکہ صحابیات نے، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی جنریشن اور بعد کے تمام ادوار میں ایسی خواتین آتی نہیں کہ جنہوں نے دین کی تعلیم نہ صرف یہ کہ خود حاصل کی بلکہ اس میں بڑے اعلیٰ مقام تک پہنچی اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچاتی رہی. قرآن مجید میں واضح طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری عورتوں کی بھی بتائی گئی. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یہاں خاص طور پر مومنات کا ذکر کیا گیا ہے، اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں جیسا تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. ویسے بھی انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اسی طرح مؤمنون والمؤمنات ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری مردوں اور عورتوں دونوں پر ڈالی گئی. اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ نماز اور زکات کا طریقہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ واحد جگہ ہے جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو صلاۃ اور زکات پر بھی مقدم رکھا گیا. اس سے اس ذمہ داری کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایک مومن کو، ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کو نماز ادا کرنی ہے، زکات ادا کرنی ہے، اسی طرح اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اسے دین کی تعلیم و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں اور خصوصی طور پر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جیسے ماشاء اللہ آپ ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا کہ انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی. حدیث میں آتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہترین بھلائی کا ارادہ کیا اور آپ کو اس ادارے میں لا بٹھایا اور بہترین تعلیم دی اور سکھانے اور سیکھنے کی
توفیق عطا کی. اس نعمت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. لیکن شکرانے کے لیے ضروری ہے کہ صرف زبان سے نہیں، صرف دل سے نہیں، بلکہ اس علم کو بانٹ کر، اس علم کو آگے پہنچا کر، اسے دوسروں کو سکھا کر، اسے ان لوگوں کا خاص طور پر پہنچا کر جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں، جو امت مسلمہ ہوتے ہوئے آج اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بھی نہیں سمجھ سکتے. پوری دنیا کو تو چھوڑیے، اس وقت خود پاکستان کے اندر ایسے دیہات، ایسے گاؤں، ایسے علاقے، ایسی بستیاں موجود ہیں جہاں پر لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا. مجھے خود پرسنلی ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملا کہ جہاں لوگوں کو جنت کو جانا تو کوئی کانسیپٹ نہیں، جہاں لوگوں کو نماز روزے کے بارے میں کچھ پتا نہیں، جہاں ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں مسجدیں بھی نہیں، جہاں کوئی استاد بھی نہیں، جہاں کوئی کتاب بھی نہیں، جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات بھی نہیں پوری ہوتی. ایسے کتنے ہی لوگ ہیں. اگر ہم سب صرف ایک سنت پر عمل کر لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر بیان کی تھی کہ آپ نے جنگ کے قیدیوں کو صرف اتنا کہا کہ 10 ہمارے لوگوں کو تعلیم دے دو تو ہم تمہیں بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دیں گے. آج اگر امت مسلمہ کا ہر وہ شخص جو پڑھا لکھا ہے اور خاص طور پر ہائر ایجوکیشن میں اور دین کی بہترین سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے کئی سال اس کام میں لگائے، کئی راتیں اس میں لگائیں اور کئی دن اس کام میں محنت اور جدوجہد کرتے ہوئے ہزاروں میل کے سفر طے کیے آنے اور جانے میں کہ اس نے علم سیکھا. وہ اس علم کو سیکھنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو ادا کرے اور اسے دوسروں تک لا علم لوگوں تک پہنچائیں. اس سے بہترین اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور اس کام کے لیے ضروری نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ دے، اپنی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بھی اس کام کو کیا جا سکتا ہے. عملی طور پر یعنی انسان ایک بہترین عملی نمونہ ہوتے ہوئے اس دین کو پریکٹس کرتے ہوئے، پھر قولی قول کے ساتھ یعنی زبان کے ساتھ تعلیم دیتے ہوئے، پھر اس کے بعد مزید علم کے پیاسوں کو اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق جتنا انسان سکھا سکتا ہے، کبھی زبان کے ساتھ، کبھی قلم کے ساتھ، کبھی فارمل طریقے سے، کبھی انفارمل طریقے سے، کبھی ایک ماں کی حیثیت میں، کبھی ایک استاد کی حیثیت میں اور کبھی معاشرے کے ایک عام فرد کی حیثیت میں. آپ کوئی بھی فیلڈ، کسی بھی فیلڈ میں جائیں، کوئی بھی کام کریں، چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہوں یا ایک انجینئر ہوں، خواتین ہر روز زندگی کے ہر روز میں آپ کام کر رہے ہیں، جہاں پر بھی ہوں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ سب سے پہلے ایک مسلمان ہے اور ان پر یہ حق ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اس نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کو ایک نعمت قرار دیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. یعنی اللہ کی مکمل ترین نعمت دین اسلام ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. تو جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا اس کو بطور دین اختیار کرنے میں بھی کسی قسم کی شرم اور کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور کبھی بھی ہمارے دل میں کوئی کمتری نہیں ہونا چاہیے. کبھی ہمارے اندر یہ خیال اور احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ شاید ہم کوئی کمتر درجے میں کام کر رہے ہیں. عام طور پر معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات دین پڑھنے اور پڑھانے والوں، مسجدوں کی خدمت کرنے والوں، یہ دینی ادارے چلانے والوں، یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے بارے میں کچھ اچھے جذبات نہیں پائے جاتے. اس ٹرینڈ کو بھی کون چینج کر سکتا ہے؟ اس غلط فہمی کو بھی کون دور کر سکتا ہے؟ یہ وہی لوگ کریں گے کہ جو دین کی روح کو سمجھ رہے ہیں، جو دین کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. وہ اسلام کی ایسی خوبصورت تصویر پیش کریں کہ دوسروں کے لیے اسلام کی طرف آنا ایک محبوب عمل بن جائے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سب سے پہلے ہمیں خود کانفیڈینس ہو کہ بے شک میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا اطاعت گزار، میں اللہ کا فرما بردار ہوں. اور اسی کی بات اس آیت میں بھی کی گئی، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ ضرور ان پر رحمت بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی مہربانی کرے گا. اب سوچیے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے، جس پر اللہ مہربان ہو جائے، اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت میں کس چیز کی کمی ہو سکتی، کیا مشکل ہو سکتی؟ کچھ بھی نہیں. ان اللہ عزیز الحکیم، بلا شبہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے.
اسے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں کسی سے پوچھنا نہیں، اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں پھر سے شروع ہو سکے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن دوسری افواہ اور دوسرے لوگ ہمارے خلاف گواہی دیں اور ہمارے خلاف حجت قائم کرے کہ اے رب، ان کے پاس تیرا دین تھا، ان کے پاس تیری کتاب تھی، یہ دین کے پڑھنے اور پڑھانے والے تھے، انہوں نے یہ پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ آج آپ دیکھیے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آج ہر شخص کے پاس پرسنلی پہنچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ٹیکنالوجی نے اتنا کام آسان کر دیا، کمیونیکیشن کے اتنے زیادہ ذرائع ہو چکے ہیں کہ آج ہم تھوڑی سی بھی ایفرٹ کریں تو ہم اپنے پیغام کو بہت خوبصورت انداز میں مختلف طریقوں سے پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کے وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کا علم کے ساتھ واسطہ ہے، جن کا ٹیکنالوجی کے ساتھ واسطہ ہے، اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ کہ جو ہر وقت سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، اور بہت سے مائیں اور بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ کتابوں سے نکل کر اب وہ گیجٹس کے اندر الجھی ہوئی ہے، یہ رشتوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، یہ دین سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے، ایسے نوجوانوں کے لیے، ایسی خواتین کے لیے جو گھروں میں ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ان کی وجہ سے وہ بات نہیں نکل سکتی، بعض وقت پڑھنے اور پڑھانے اور پھر جاب میں سے کچھ عرصہ کچھ عرصہ اپنے لیے بریک لیتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو لک آفٹر کر سکے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے، پھر عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ہم بہت سے ایسے پروگرام بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم انہیں گھر بیٹھ کر دین کی تعلیم دے سکیں، انہیں اچھی اخلاقیات کی تعلیم دیں، انہیں ان کے فرائض کو ادا کرنے کی محنت کر سکیں، ان کے بہت سے مسائل کے جواب دے سکیں۔ اور بے شمار لوگوں کے اندر اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ بہت سے لوگ جو اسلام سے محبت تو کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کو معنی نہیں جانتے، اس محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے وہ نہیں جانتے، اور بعض اوقات محبت میں وہ کام کر جاتے ہیں جو پھر خود اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے میں کس قدر ضروری ہے کہ لوگوں کو اصل اسلام سے، صحیح دین سے آشنا کیا جائے اور ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کے اندر سے غلط فہمیاں بھی دور ہو سکیں اور وہ شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس دین کو اپنا کر دنیا کی سعادتیں اور آخرت کی رحمتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوازشوں کے مستحق ہو سکیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ دین کی تعلیم کا یہ کام سب سے پہلے ازواج مطہرات کے ذمہ کیا گیا، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب فرما کے ان پر ایک ذمہ داری ڈالی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 32 میں آتا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی جیسی نہیں ہو، یعنی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تقویٰ اختیار کرو تو بات میں نرمی نہ کرو، جس کے دل میں بیماری ہے کہیں وہ تباہ نہ کر بیٹھے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہے، یعنی وہ بات ایسے نہ کرنا کہ جس سے کسی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو، بلکہ کیا کرنا، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اس کے بارے میں اس کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں، أَمَرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس قول میں ازواج مطہرات کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب 33-34، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ازواج مطہرات کو دعوت ہے اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، کیونکہ ازواج مطہرات کا مقام عام عورتوں سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔
اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، ان کا ذکر کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کو دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری دی گئی وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ وَاذْكُرْنَ کا معنی ذکر کرو، یاد کرو، بیان کرو، ان تمام معنوں میں آتا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیات اور حکمت کی جو روشنی ہے سب سے پہلے وہ اس سے خود فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں دین کی نہ صرف یہ کہ تعلیم پائی جاتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی یہ سکھانے والی تھی۔ اس میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک کم عمری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی بلکہ ان کی تعلیمات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نہایت کثیر و ولیل تھی، شعر و شاعری جانتی تھی، علم سے واقف تھی، فقیہہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کو روایت کرنے والی تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ جو مختلف صحابہ ہیں حدیث کی روایت کرنے والے ان میں سے تیسرے نمبر پر ہے یہ 2210 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے بیان کرنے والی، اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اس دور میں لکھنے کا رواج کم تھا، چیزوں کو زبانی یاد کیا جاتا تھا، اپنے حافظے میں سنوایا جاتا تھا۔ تو نہایت ذہین تھی، لہٰذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف یہ کہ مختلف چیزیں سیکھی بلکہ سوال بھی کیے۔ بہت سی احادیث میں ہمیں ان کے بہترین سوالات ملتے ہیں، جس معاملے میں ان کو اشکال ہوتی، جس چیز پر ان کو کوئی پریشانی ہوتی، جہاں کوئی ابہام ہوتا وہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتی۔ تو اسی طرح آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، تو بہت سی ایسی روایات ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، لیکن بہت صحابہ روایت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی صرف اس کی بیرونی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی نہیں ہوتی، گھریلو زندگی سے متعلق بھی اس کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ازواج مطہرات نے اس معاملے میں بہت زبردست کردار ادا کیا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات کو لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کر دیا جو کہ خاص ان کی ذاتی یا پرائیویٹ زندگی کے معاملات تھے، اور اس میں جو انہیں بہترین تعلیم دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس نصف علم تھا، اور یہ فقہا صحابہ کی پسندگاہ تھی۔ یعنی بڑے بڑے فقیہ صحابہ جو تھے جب انہیں کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ کے پاس آتے اور ان کے پاس آ کر ان کو تشفی بخش، تسلی بخش جواب مل جاتا۔ اور پھر ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے فقہ، طب اور شعر میں عائشہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا ایک دفعہ کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، اس کی بہت فصیح و بلیغ ہے اور شعر شاعری بھی آپ خوب جانتی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ طب سے متعلق آپ کو یہ سب باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ تو کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آتے تھے وہ آ کر جو طب سے متعلق باتیں کرتے تھے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جب آپ کا بیماری کا دور گزرا اور مختلف لوگ آ کر آپ کو طبی مشورے دیا کرتے تھے، تو میں نے ان کو بھی یاد کر لیا۔ اور پھر بعد کے دور میں نہ صرف یہ کہ علم دین کی سکھانے والی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طبی معلومات بھی لوگوں کو دینے والی تھی۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کی حدیث میں کبھی کوئی ہمیں اشکال پیش آیا تو ہم نے عائشہ سے پوچھا۔ بعض تک دو لوگوں کے درمیان کوئی کنٹرڈکشن ہو جاتی تھی تو لوگ جب آپ سے پوچھتے تو ان کا اشکال دور ہو جاتا تھا۔ زہری کہتے ہیں کہ اگر عائشہ کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اور تمام عورتوں کے علم کے مقابل جمع کیا جائے تو عائشہ کا علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا علم ان تمام سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی، شی واز اے ٹین ایجر، اور آپ نے جتنا بھی علم حاصل کیا وہ سب ٹین ایج میں۔ آج ہمارا 18 سال کا بچہ جو ہے زیادہ زیادہ او لیول اے لیول یا ایف سی کر پاتا ہے اور ابھی علم کی ابتدائیات میں ہی ہوتا ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں اپنا علم مکمل کر چکی تھی، اور اس کے بعد یعنی آپ کے بعد تقریباً 50 سال تک آپ زندہ رہی۔
تو 50 سال تک آپ لوگوں کو مسلسل تعلیم دیتی رہی. نہ صرف یہ کہ تعلیم دیتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام بھی کیا کرتی تھی. ان کی گود میں بے شمار ایسے بچے تھے جو یتیم تھے یا بے گھر تھے, ان کی تعلیم و تربیت کا کام بھی کیا کرتے تھے. یعنی ان کی تعلیم دینے میں انہیں خدمت خلق کے کام سے نہیں روکا, یہ دونوں کام وہ ساتھ ساتھ کرتی رہی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ علم الفرائض جو عادت تھی. آج آپ دیکھیں کہ سب سے مشکل سبجیکٹ ہمیں کون سا لگتا ہے علم الوراثت کا. جو وراثت کی تقسیم کی بات آتی ہے تو عام طور پر ریفر کر دیتے ہیں چاہیے کسی بھی اسکالر سے جا کے پوچھ لیجیے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم الفرائض کی حمایت تھی, اور جب صحابہ کو وراثت کے علم میں کوئی مشکل پیش آتی تو ان کی طرف رجوع کرتے تھے. مسرور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اکابر مشاہد کو دیکھتا ہے, بڑے صحابہ کو دیکھتا کہ وہ فرائض کے مسائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک معمولی علم نہیں رکھتی تھی بلکہ علم میں گہری سمجھ بوجھ اور علوم میں سے جو مشکل علم ہے ان کی مہارت تھی. اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر کی مہارت کی مختلف آیات کا جو حکم انہوں نے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا لوگوں کو خود بتایا ہے وہ بھی قابل ذکر ہے. اسی طرح فقہی مسائل میں بعض اوقات آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ کوئی دوسرا شخص ایسا مسئلہ بتا رہا ہے جو درست نہیں تو اس کی بھی اصلاح کیا کرتی. بے شمار ایسے واقعات ہیں وقت کی کمی کے بعد ان کو رپورٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مختلف طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی, باقاعدہ تعلیم کے ذریعے بھی, احادیث روایت کر کے, پھر اسی طرح لوگوں کے سوالوں کے جواب دے کر, لوگوں کو مختلف مقامات پر ان کی غلطیوں پر آگاہ کر کے, یعنی بہت ٹپیکل مائنڈ بھی تھی, اور جب ایسی کوئی بات سنتی تو اس کی اصلاح کرتی. مثلا انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عامر ابن العاص عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ پاک ہونے کے لیے جب غسل کریں تو اپنے سر کے بال کھولا کریں. انہوں نے کہا ابن عمر کا تعجب ہے, یہ عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ غسل کریں تو سر کے بال کھولیں, وہ یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ اپنے سر کے بال منہ لیں. مجھے تھوڑا ناراض ہوئی. میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے, اور میں اس سے زائد کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر 3 لفظ پانی ڈال دیتی. یعنی 3 لفظ پانی ڈال دیتی, ان بالوں کو کوئی طرح بغیر بہت لمبا چوڑا دھونا نہیں تھا بلکہ پانی پہنچانا مقصود تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی کرتی رہی. مختلف مواقع پر جب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا, ایک موقع پر انہوں نے کچھ بچیوں کو دیکھا کہ انہوں نے دوپٹے کے بغیر ہی نماز پڑھی. انہیں آپ نے بتایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے سر کے بال ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے اور دوپٹے کے ساتھ اس کو نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظر تشریف لائے اور آپ نے ایک کپڑا دیا اپنے سلمہ کو کہ وہ اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے جو بالغ ہو چکی ہے ان کے لیے دوپٹہ بنائے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ قریش کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ مینا میں ہنس رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھا تو بولی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آدمی خیمے کی رسی سے گر پڑا ہے اٹک کے, اور اس کی گردن یا اس کی آنکھ جاتے جاتے بچی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم مت ہنسو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. تو ایسے شخص کو جس کا درجہ بڑھ رہا ہے اور جس کا گناہ مٹ رہا ہے تو اس کا مقابلہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فقیہ صحابیہ تھی. ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ اگر ان کے فتاویٰ کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. اور فقیہ صحابیہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ صرف علم کو روایت کرنے والی نہیں تھی بلکہ اس میں گہری سمجھ بوجھ رکھنے والی تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی احادیث روایت کی, اور ان سے بہت سے صحابہ اور تابعین نے بھی آگے احادیث روایت کی. ان کی احادیث کی تعداد 101 تک پہنچتی ہے, جن میں سے 23 خواتین بھی ہیں. یعنی ان سے لینے والے نہ صرف یہ مرد حضرات ہیں بلکہ خواتین بھی ہیں. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضرت عائشہ ہو یا ام سلمہ ہو یا دیگر ازواج ہو, ان کی تعلیم کا اثر صرف عورتوں تک نہیں رہا بلکہ دائرہ وسیع تھا. مردوں کو بھی انہوں نے سکھایا اور جس کو فائدہ پہنچا سکتی تھی پہنچایا. آج ہمارے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عورت کا دائرہ کار جو ہے تعلیم میں ہو یا کسی اور چیز میں وہ صرف یا تو اس کے گھر کے اندر ہے یا وہ صرف خواتین کے اندر ہے. نہیں, اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہے اور اس سے استفادہ معاشرے کے تمام افراد کر سکتے ہیں تو اسے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور سب تک تعلیم اور اپنا فیض پہنچانا چاہیے.
حضرت ام سلمہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صحابہ ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے اور ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور وہ دونوں اس عورت کا ذکر کرنے لگے جس کو اپنے شوہر کی وفات سے چند راتوں کے بعد وفات شروع ہو جائے. ظاہر اس کی عدت شروع ہو چکی ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ اس کی عدت 2 وقتوں میں سے آخر والا ہے. ابو سلمہ کہنے لگے کہ وہ حلال ہو چکی. دونوں اس معاملے کو بحث کرنے لگے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں. اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ابن عباس کے آزاد کردہ غلام قریب کو ام سلمہ کے پاس بھیجا. جب وہ واپس آیا تو انہوں نے بتایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے کہ سبیہ الاسلمیہ نے اپنے شوہر کی وفات سے چند راتوں کے بعد ہی بچے کو جنم دیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں نکاح کرنے کی اجازت دی یا حکم دے دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر تو بیوہ عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر کوئی حاملہ ہے تو اس وقت اس کی عدت اس کے بچے کی ولادت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، چاہے وہ چند دن کے بعد ہی گناہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات حاکم وقت جو تھے وہ بھی ازواج مطہرات سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے اور مختلف جگہوں پر ایسے فتاوی کا ذکر آتا ہے. خواتین بھی ان سے مسائل سیکھنے کے لیے آتی تھی. کثیر بن زیاد کہتے ہیں کہ مجھ سے ازدیہ نے بیان کیا کہ جب میں حج کو گئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی. میں نے کہا اے ام المؤمنین، سمرہ بن جندب عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ حیض کے ایام کی قضا دیا کریں، نماز قضا کیا کریں. اور یہ بہت ہی عجیب بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی قضا نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے کوئی نفاس سے ہوتی یعنی آپ کے دور کی عورتوں میں سے تو 40 رات تک نماز ادا نہیں کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اسے ان دنوں کی نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا کرتے تھے. تو اس مسئلے کی وضاحت کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. نہ صرف یہ کہ خواتین سے متعلق مسائل کرتے، اس کے علاوہ دیگر مسائل جو ہیں ان پر بھی ان کا عبور تھا اور لوگوں کو فیصلہ پہنچایا کرتے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے اپنے گھر کو یعنی اپنے حجرے کو علم کے لیے وقف کر رکھا تھا. اب دیکھیں کہ دین کی خدمت کے لیے بعض اوقات انسان علم سے کام کرتا ہے اور بعض اوقات انسان اپنے مال کے وسائل سے بھی کرتا ہے. یعنی دعوت دین کا کام جو ہے اس کو کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ اپنے گھروں کو اس کام کے لیے وقف کرنا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خدمت میں جو کہ اگلے دن حاضر ہوا. اس وقت وہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے کیونکہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وصیت کی تھی کہ ابن عباس جب جمعہ کی نماز پڑھنے تو وہاں پر بیٹھے اور وہاں سے تعلیم دیں. تو ایسا ہی کیا جاتا تھا کہ ان کے لیے وہاں لگا بچھا دیا جاتا تھا ان کے گھر میں اور وہاں وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. یعنی نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں انہوں نے دین کی خدمت کی بلکہ اپنے بعد بھی وصیت کر گئی کہ ان کے گھر کو اسلام کے لیے استعمال کیا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اخبار میں خواتین نے ایسے کام کیے بلکہ جامعہ التربیت جو ہے وہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو آج بھی مغرب میں ہے. اس کا آغاز کرنے والی ایک خاتون بھی تھی اور بعد میں وہ چھوٹے سے مدرسے سے وہ چیز شروع ہوئی تھی لیکن بعد میں ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی اور یہ اسلامی دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنی. اس سلسلے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے نہ صرف یہ کہ اپنے گھر بلکہ باقاعدہ اداروں کا بھی قیام کیا ہے. اسی طرح صحابیات میں دیگر جیسے شفا بنت عبداللہ ہیں ہجرت سے پہلے اسلام لائیں اول مہاجرات میں سے تھی. عمر بن خطاب مشورہ لینے میں ان کو مقدم رکھتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اور طریقہ مشورے دے کر دین کی خدمت کرنا. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے کوئی علم ہے کوئی مہارت ہے اور ضروری نہیں کہ آپ دین کے علم میں ہی بہت آگے ہیں بلکہ آپ کے پاس کوئی اور اسکل ہے لیکن اس کو بھی آپ دین کی خدمت کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ایسے میں وقت کے حکمرانوں کو بہترین مشورے دے کر اور بہترین پروگرام بنا کر دین کی خدمت کی جا سکتی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے بلکہ دوسروں کی رائے پر
مقدم رکھا کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کبھی بازار کی ذمہ داری بھی سونپ دیا کرتے تھے. یہ عورتوں میں انتہائی بصیرت اور بہت اہمیت اور فضیلت رکھنے والی خاتون تھی. کتابت کی ماہر تھی اور فقہ کی ماہر تھی. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور یہ حضرت حفصہ کے پاس میں، تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ حفصہ کو بھی یہ درس سکھا دیجیے جیسے تم نے ان کو کتابت سکھائی. یعنی انہوں نے کتابت کی بھی تعلیم دی حضرت حفصہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھی کے کاٹے کا دم بھی ان کو سکھایا. یعنی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو بھی اسکلس تھی یا جو بھی ان کے پاس علم تھا یا جس طریقے سے بھی وہ پیس پہنچا سکتے تھے دوسروں کو، اس پر انہیں انکریج کیا گیا اور انہیں اپریشیٹ کیا گیا اور ان کی ان خدمات سے فائدہ اٹھایا گیا. ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ایک بہت ہی انیوژل کردار ہے خواتین میں سے. مکہ میں یہ مسلمان ہوئی تھی، اور جب مسلمان اور بالکل ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے تھی، اور جب یہ مسلمان ہوئی تو ان کے اندر یہ جذبہ کھود کر بھرا ہوا تھا کہ کس طرح یہ دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دے. ہوا یہ کہ یہ قریش کے گھروں میں جا کر خاموشی کے ساتھ ان کی عورتوں کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی، اور ان کا باقاعدہ روزانہ میں یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ کبھی کسی گھر میں کبھی کسی گھر میں جا کر اسلام کی دعوت دیتی تھی. اس سے ایک اور طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انڈیویجل ایمان بیسس پر بھی انسان دوسروں کو تعلیم دے سکتا ہے، جیسے وہ شریک دیتے. بہرحال قریش کو اس بات کا پتہ چل گیا اور وہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا، یعنی انہیں قید کر لیا. کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں قید کیا تو ان کو دھوپ میں کھڑا رکھتے، ان کو کھانے کے لیے نہیں دیتے تھے. کھانے کے لیے اگر دیتے تو روٹی اور شہد دیتے، اور دھوپ میں اگر کوئی روٹی اور شہد کھا رہے تو آپ دیکھیے اس کو ہوش کہاں سے برقرار ہے. پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیتے، تو وہاں سے کہا کہ اسی حالت میں بے ہوش ہو جاتے. تو ایک بار کوئی سفر پر تھے کہیں شہر سے باہر لے گئے ان کو بھی، تو کہتے ہیں ان کے بتایا صحیح روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جس وقت یہ سب لوگ قافلے میں پڑاؤ ڈالا تو ان کو کھولا نہیں گیا اور انہیں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا گیا، اور پانی کے جو برتن تھے وہ بھی دھوپ تھے. ان کی مشقیں ایسی نہیں تھی. تو یہ دیکھتی ہے کہ جیسے بے ہوش ہوتی ہے کہ ان کے اوپر جیسے کچھ پانی کا گول آتا ہے اور پھر یہ آنکھ کھلتی ہے، یہ پانی پیتی ہے اور پھر کچھ پانی ان کے اوپر بھی گرایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. جب جو لوگ ان کو پکڑ کر لے گئے تھے، جب وہ اٹھے نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پانی پیا. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے برتنوں کو دیکھا کہ وہاں سے تو انہوں نے پانی حاصل نہیں کیا، لیکن پتا چلا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خاص ان پر کی رحمت ہوئی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سیراب کیا. تمہارا ان کے اس کرامت کی سو کہیے اس کرامت کو دیکھ کر ان لوگوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. تو یہ بھی ایک طرح سے ان کے عمل سے اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا کام تھا. تمہارا جب ان کو پھر چھوڑ دیا گیا تو اس کے بعد ان کا گھر جو تھا وہ 9 مسلموں کا ایک ٹھکانا تھا. اب یہاں پر دعوت دین کا ایک اور انداز دیکھیے کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا اسے گھر بے گھر کیا جاتا تو یہ اپنے گھر میں اس کو ٹھہراتا، اپنے گھر میں اس کو پناہ دیتی. تو اس طرح اپنے گھر کو انہوں نے لوگوں کے لیے ایک مہمان خانہ بنا دیا تھا، جبکہ مکہ میں کوئی ایسی اور جگہ نہیں تھی. اور اس طرح انہوں نے گھر بیٹھ کر بھی اپنی ذمہ داری خوب نبھائی. پھر اسی طرح مدینہ میں جب بھی گئی تو یہ وہاں کی بڑی عورتوں میں سے تھی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والی تھی اور ان کے پاس مہمان آیا کرتے تھے. اسی طرح اسما بنت یزید جو ہے وہ بھی صحابیات میں سے ایک اہم مقام رکھتی ہے اور انصار کی خطیبہ کہلاتی. یعنی خطابت میں بہت ماہر، یعنی ایک زبردست ڈبیٹر کہہ لیجیے یا ایک زبردست اسپیکر کہہ لیجیے، اور اپنی خطابت کے ساتھ انہوں نے دین کی خدمت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف طرح کی صلاحیتیں اور نعمتیں عطا کر رکھی ہوتی ہیں. تو جب وہ مختلف کرداروں کو تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہر ایک کا دین کی تبلیغ اور تعلیم اور آگے اس کو بڑھانے اور پھیلانے کا مختلف انداز ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر شخص جس طرح کی جو صلاحیت رکھتا ہے اسے اپنے رب کی راہ میں، اپنے دین کی راہ میں خرچ کرے. تو بہرحال انہوں نے اپنی کتابت کے ذریعے دین کی خدمت کی. اسی طرح انہیں قرآن کی مختلف قراءتوں کا بھی علم تھا، یعنی قرآن کی بھی ماہر تھی. اسی طرح
ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک اور عجیب واقعہ ہے. جب ان کے شوہر مالک نے ان کو چھوڑ دیا اور بعد میں ابو طلحہ نے پھر اس کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی، تو ان کو ابو طلحہ انصاری نے نکاح کا پیغام بھیجا. ابو طلحہ انصاری مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے. ان کے بڑے بڑے باپ تھے. جب یہ آج نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنا وہ باغ وقف کر دیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں کے کنویں کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ اس باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا مقام کیا تھا مدینہ کے اندر. لیکن اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلیم کہتی ہے کہ ابو طلحہ، میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم شرک کرتے ہو اور ان بتوں کو پوچھتے ہو جو قرآن بڑھائی قرآن درخت کو کاٹ کر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور پھر تم ان کے آگے جھکتے ہو، تو میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. ہاں ایک شرط ہے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میرا مہر تمہارا اسلام ہوگا. یعنی میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتی، تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر دوں گی. اور ان کی دعوت پر وہ مسلمان ہو گئے اور واقعی ان کا مہر اسلام تھا اور انہوں نے اتنے مالدار شخص سے کسی قسم کا کوئی مال وصول نہیں کیا. یہ بھی اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کا ایک انوکھا اور نرالا انداز ہے کہ انسان اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر ترغیب دے اور دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دے. پھر اسی طرح ان کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچے انس کو ابتدائی دور میں ہی اسلام سکھانا شروع کیا. ان کے پہلے شوہر مالک جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ انہیں اسلام سے ضد اور عناد تھا. تو یہ اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتی تھی جب وہ بالکل چھوٹا تھا. مالک کو جب پتا چلتا تو وہ بہت ناراض ہوتے کہ تم میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو. وہ تو مسلمان نہیں تھے تو ان کو بھی ناراض ہوتے تھے. لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بچے کو اسلامی خطوط پر تربیت دیتی رہی. جب انس 10 سال کے ہو گئے تو وہ لکھنا بھی جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ پکڑ کر لے آئے، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا لکھنا جانتا ہے، آپ اس سے کام لیجیے اور یہ آپ کی خدمت کے لیے میں وقت کرتی ہوں. تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے انس ان کے گھر کے فرد کی طرح ان کی خدمت میں لگے رہے. اور حضرت انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں بھی دی جس پر ان کی عمر بھی بہت لمبی ہوئی اور 100 سے زیادہ انہوں نے اپنی نسل کے بچے دیکھے دنیا میں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. اور ان کے جو باغ تھے وہ سال میں 2 پھل لایا کرتے تھے. اور یہ اس سارے عمر کی برکت تھی جو ان کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا اور آپ کی خدمت میں اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ. اب یہاں عورت ایک اور طریقے سے دین کی خدمت کر رہی ہے اور وہ ہے اپنے بچوں کو دین سکھا کر دین کے کام کے لیے وقت کرنا. کیونکہ الحمدللہ عورت کے پاس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص ذمہ داری رکھی اور امانت رکھی ہے بچوں کی شکل میں، ان کی بہترین تربیت کر کے ان کو تعلیم دے کر آگے بڑھانے کا کام جو ہے یہ بھی دین کی ایک بہترین خدمت ہے. یعنی عورت خود بھی کام کر سکتی ہے اور اپنے اچھے نمونے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے وقف کر سکتی ہے. اسی طرح صحابہ جو تھے ام سلیم سے بھی بہت سے سوال پوچھا کرتے تھے، مشورے دیا کرتے تھے. اسی طرح ام عطیہ کی خدمات بھی بہت ہیں. ام عطیہ بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. انہوں نے 7 غزوات میں حصہ لیا تھا اور خیموں میں رہ کر مجاہدین کی خدمت کرتی تھی. لیکن اس کے بعد بصرہ میں ان کی علمی مجلسیں ہوا کرتی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اور شہروں میں بھی جاتی تھی. جب بصرہ میں آتی تو باقاعدہ وہاں پر لوگوں کو تعلیم دیا کرتی تھی. اکثر بنت سیرین کہتی ہے کہ ہم اپنی گواری جوان بچوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھی. پھر ایک عورت آئی اور بڑی خرچ کے محل میں ہوتی اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا جن کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں تھے اور خود ان کی بہن ام عطیہ جو تھی 6 غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جب ام عطیہ حدیث بیان کرتی تھی تو کہتی تھی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر آپ سے حدیث روایت کرتی کہتی کہ آپ نے تعلیم دی کہ عورتوں کو عیدگاہ میں جانا چاہیے اور اگر ان کے پاس چادر نہ ہو تو اپنی سہیلی کی چادر پہ چلی جائیں. لیکن یہ کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کے اجتماع کو دیکھیں اور ان کی دعا میں شریک ہوں. اور حائضہ عورت بھی، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ عام بچیاں نوجوان بچیاں بلکہ حائضہ لڑکیاں جو ہے جنہیں نماز نہیں پڑھنی
وہ بھی جا کر گاؤں میں شریک ہوں. حفصہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا وہ عرفات میں اور گناہ جگہ نہیں جاتی؟ لیکن وہ بھی تو مقدس مقامات ہیں، اگر وہاں جا سکتی ہے تو عیدگاہ کیوں نہیں جا سکتی؟ پھر اسی طرح ام سعد انصاریہ جو ہے ان کا تدبیر قرآن میں حصہ ہے، یعنی علمی خدمت کے ذریعے بہت سی خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کیا ہے اور تحقیقی کام سے وابستہ کیا ہے، وہ اپنے لیے بہترین آثار چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ انسان کے موت ہونے کے بعد اس کے اپنے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں. 3 چیزیں باقی رہتی ہیں جس میں نیک اولاد جو دعائیں کرے، دوسرے علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. وہ کون سا علم ہے جو مرنے کے بعد بھی جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ کتابوں کی شکل میں لکھا ہوا علم ہے، مدون علم ہے. تو جن خواتین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت بخشی وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو، اپنی صابریت کو ضائع نہ کریں اور اپنے لیے ایسے آسان چھوڑ کر جائیں کہ جو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ دے. اور تیسری چیز مال خرچ کرنا. اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ کسی بھی طرح کماتے ہیں تو اپنے مال کو اللہ کے دین کی خدمت میں لگائیں تاکہ وہ آپ کے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بنے. ربیہ بنت معوذ جو ہے ایک اور صحابیہ ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جگہوں پر جاتی رہی، غزوات وغیرہ میں جاتی رہی اور زخمیوں کی اور دوسرے لوگوں کی خدمت کرتی تھی. یہ بھی دین کی خدمت کا ایک اور انداز ہے جس میں صحابیات نہ صرف یہ کہ یہ تو بلکہ اور صحابیات کا نام بھی ملتا ہے، اس میں خصوصاً حضرت رفیدہ کا نام ملتا ہے جن کا مسجد نبی کے پاس ایک خیمہ تھا جس میں وہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی. غزوات میں بھی جاتی اور وہاں بھی علاج کرتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ فرنٹ لائن پر خود نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ آگے ہوتے ہیں ان کی خدمت کر کے ان کی مدد کر کے بعض اوقات آپ کے پاس دین کا علم بہت نہیں ہوتا، کوئی اور علم کسی میں آپ کی بہت مہارت ہو سکتی، قابلیت ہو سکتی ہے، تو اس کے ذریعے، اس اسکل کے ذریعے، اس مہارت کے ذریعے آپ ایسے لوگوں کی خدمت اور مدد کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے علاج معالجے کے ذریعے کام کیا. پھر اسی طرح انسان کی عورتیں دیگر بھی بہت علم کی مریض تھی. بعض خواتین نے اپنے پورے پورے قبیلے کو مسلمان کیا، بعض خواتین خود باہر نکل کر ایسا کام کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے اخبار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین دین کی تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتی رہی، جن میں خاص طور پر حفصہ بنت سیرین کا نام لیا جاتا ہے. قیاس بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایک کو بھی نہیں پایا جس کو میں حفصہ پر ترجیح دے سکوں. اور ابن ابو داؤد کہتے ہیں کہ انہوں نے 12 سال کی عمر میں قرآن پڑھ لیا تھا اور صرف قرآن کو پڑھ لی نہیں تھی، اس کے احکام بھی جان لیے تھے، خوب سمجھ کر پڑھ لیا تھا. اور پھر ان کتابیات نے صحابہ اور صحابیات سے جو علم حاصل کیا اسے آگے پہنچایا. پھر اس میں خاص طور پر حضرت آمنہ بنت عبد الرحمان کا نام ملتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم کا ایسا سمندر تھی جو کبھی خشک نہ ہو، جو پورے کو پورا حاصل نہ کیا جا سکے، یعنی اس سے جتنا بھی سیکھا جائے اتنا ہی کم ہے. سیر علام النبلاء میں ذہبی نے تو عالمہ، فقیہہ، حجہ اور بہت زیادہ علم رکھنے والی کا خطاب دیا ہے. پھر اسی طرح ابن شہاب الزہری قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں جو مدینہ کے فقہاء میں سے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے لڑکے، میں تمہیں علم حاصل کرنے کا بہت شوقین دیکھتا ہوں، کیا میں علم کے خزانے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا تم امرہ کی مجلس کو لازم کر لو. اور امرہ جو تھی حضرت عائشہ کی براہ راست شاگردہ تھی اور ان کی کفالت میں بھی تھی، یعنی حضرت عائشہ نے ان کو پالا بڑا کیا، تعلیم دی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا تو میں نے ان کو علم کا سمندر پایا جس کا سارا پانی نکالا نہیں جا سکتا، یعنی ان کے پاس اتنا کچھ سیکھنے کو تھا کہ جو ختم نہیں ہوتا تھا. اسی طرح امرت الواحد بنت حسین ہے، فرائض، حساب اور نحو کی عالمہ تھی. آج اکثر بچوں کو جو دین کا علم حاصل بھی کرتی ہے تو بات کرتے تھی سر کو نامہ بہت مشکل ہے، نامہ بہت مشکل ہے، سب کچھ آتا یہ نہیں آتا. لیکن یہ خاتون جو تھی ہے اس کی ماہر تھی اور شافعی مذہب کے سب سے زیادہ فقیہ لوگوں میں سے تھی. فتویٰ دیتی تھی، ان سے احادیث لکھی بھی جاتی تھی. اسی طرح زینب بنت مکی بنت علی بن کامل الحرانی ہے، یہ ان عورتوں میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث اور روایات حاصل کرنے میں صرف کر دی. تو علم کے طلبا دمشق میں موجودہ جو جبل قاسیون ہے اس کے دامن میں ان کے گھر کے دروازے پر اجتماع اور بھیڑ کر دیا کرتے تھے. یعنی اس کثرت کے ساتھ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، ان سے حدیث سنتے اور
ان کو بہت سی کتابیں پڑھ کر سناتے، یعنی ان سے سیکھتے. اس زمانے میں سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات شیخ خود سناتا تھا اور بعض اوقات طالب علم کتاب پڑھ کر سناتے اور شیخ اس کی تصدیق کیا کرتے تھے. اسی طرح کریمہ المروزیہ ام القرام وہ حرم کی مجاورہ تھی. 100 سال سے زیادہ عمر میں وہ ان کی وفات ہوئی، 100 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی اور ساری زندگی انہوں نے حرم میں ہی گزار دی. اور دنیا بھر سے جو لوگ حج کے لیے آتے وہاں پر وہ ان سے علم حاصل کرتے. خطیب بغدادی جن کی تاریخ بغداد ہے 14 جلدوں میں بہت زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے. جب انہوں نے حج کیا تو انہوں نے زمزم پیتے ہوئے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بغداد کی ایسی تاریخ دیکھنے کی توفیق دے جو مجھ سے پہلے کسی نے نہ لکھی ہو. تمہارا بہت زبردست ریفرنس بک ہے بغداد کی تاریخ کے بارے میں. اس کے علماء اور حفاظ اور محدثین اور فقہاء اور دیگر علوم سے تعلق رکھنے والوں کی بایوگرافیز ہیں. اس میں بہت علم کا ذخیرہ ہے. بہرحال وہ جب مکہ گئے حج کے لیے تو انہوں نے کریمہ المروزیہ کے پاس 3 دن میں پوری بخاری پڑھی، یعنی صبح سے لے کر رات تک. پھر صبح پھر اسی طرح پوری کتاب ان کے سامنے پیش کی اور ان سے سند حاصل کی. اسی طرح زینب بنت یحییٰ ہے، یہ یحییٰ بن عبدالسلام کی نسل سے ہے. یہ معجم الصغیر کی روایت کرتی ہے، مسلسل سماع کے ذریعے سے متفرد ہے. ان کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں کہ ان میں بہت ہی نیکی اور عبادت پائی جاتی تھی اور حدیث کو روایت کرنے کی محبت پائی جاتی تھی. یہاں تک کہ ان کی موت کے دن بھی ان کو کئی جز پڑھ کر سنائے گئے. یعنی جو ان کی زندگی کا آخری دن تھا اس وقت بھی طالب علم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ علم حاصل کر رہے تھے ان سے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خواتین کے اندر کیسی ڈٹرمنیشن، کیسا شوق اور کیسا جذبہ تھا اور کس طرح انہوں نے علم کی خدمت کی کہ اپنا کچھ بھی وقت ضائع نہیں کیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں خطیب بغدادی کے علاوہ ابن حجر نے زینب بن عبداللہ بن عبدالحلیم بن تیمیہ سے علم حاصل کیا. انہوں نے ابن حجر اسقلانی کو اجازت دی. پھر اسی طرح یہ اور محدثات سے بھی روایت کرتے ہیں اور ان کی جو خواتین معلومات ہیں یا جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ان کی ایک بڑی تعداد ملتی ہے. انہوں نے اپنی کتاب المعجم المؤسس للمعجم المفہرس میں اپنی بہت سی شیخات کا ذکر کیا ہے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا. بعض کے ساتھ مشائخ سے سماع کرنے میں بھی شریک رہے اور بعض کا حال بیان کیا کہ وہ خواتین مصنفہ بھی تھی، لیکن انہوں نے کتابیں بھی لکھی. اسی طرح امام ذہبی جو ہیں انہوں نے معجم شیوخ الذہبی میں اپنی بہت سی شیخات کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے بعض کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری شیخہ فوت ہو گئی. اسی طرح حضرت اندلسی کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ملتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی خواتین کے اندر ہے جب تک وہ بالغ ہو گئے اور ان کی ساری تعلیم و تربیت جو تھی وہ عالم خواتین سے ہی ہوئی. ان کی تعلیم تربیت اور تہذیب میں خواتین کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے ان کو قرآن کریم، قراءت، کتابت، شعر یہ تمام چیزیں سکھائیں. خواتین کی زیر نگرانی پڑھتے رہے. وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں عورتوں کی گود میں تربیت کیا گیا ہوں اور ان کے سامنے بڑھ کر جوان ہوا ہوں. میں ان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، نہ میں نے مردوں کی مجلس میں شرکت کی. اب اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے عالم سارے کے سارا بنیادی علم انہوں نے خواتین سے حاصل کیا. مگر صرف اس وقت تک جب میں جوانی کی حدود میں تھا. انہی عورتوں نے مجھے قرآن کی تعلیم دی. انہوں نے بہت سے اشعار مجھے روایت کر کے سنائے. تحریر میں بھی انہوں نے ہی مجھے مشق کرائی. میری ان کی تربیت، تہذیب اور ذوق اور شخصیت سازی میں خواتین کا ایک بہت بڑا کردار تھا. اسی طرح جلال الدین سیوطی ہے. جلال الدین سیوطی وہ عالم ہے جو اپنی ذات میں خود انسائکلوپیڈیا تھے. ان کی علمی تکوین یعنی عالم بنانے میں ان کی معلومات اور شفاعت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے ام ہانی بنت البرینی سے علم حاصل کیا جنہیں سیوطی المسندہ کا لقب دیتے ہیں. یہ بھی نحو کی عالمہ تھی. انہوں نے اپنے حالات زندگی میں ان کے واقعات بیان کیے ہیں. پھر سمعانی جو ہے انہوں نے بھی خواتین سے علم حاصل کیا اور خاص طور پر یہ ذکر کرتے ہیں جمیلہ بنت علی بن الحسن الشجری کا. یہ 5ویں ہجری سے تعلق رکھتی ہے. یہ ان خواتین میں سے ہے جنہوں نے طلب حدیث کے لیے عراق اور شام کا سفر اختیار کیا. یعنی اس دور میں بھی خواتین اپنے ملک سے باہر جاتی تھی اعلیٰ تعلیم کے لیے اور ان سے سمانی جیسے بڑے بڑے علماء نے پھر علم حاصل کیا. یہ بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی. اسی طرح ابن بطوطہ کا نام کون نہیں جانتا، سبھی سے واقف ہیں. بہت زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے ابن بطوطہ لکھتے ہیں
کہ انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران دمشق کی مسجد الاموی کی زیارت کی اور انہوں نے اس زمانے میں وہاں پر کئی محدثات سے سماعت کیا. یعنی جامع الاموی جو ہے بہت بڑا علم کا مرکز تھا اور وہاں صرف مرد حضرات نہیں خواتین بھی تعلیم دیتی تھی. زینب بنت احمد بن عبد الرحیم بھی ایسی عورت تھی جن کا علم حدیث میں خاص مضبوط پایا تھا. بہت گرفت تھی ان کو. انہوں نے عائشہ بنت محمد بن مسلم الحرانیہ سے بھی علم حاصل کیا جن کی مجلس سے علم مسجد میں لگتی تھی. یعنی مسجد میں عام طور پر صرف مرد حضرات پڑھاتے تھے. اس دور میں بڑے بڑے ادارے نہیں تھے خواتین کی الگ, تو ان کی مجلس جو تھی ہے مسجد میں لگا کرتی تھی اور یہ کپڑوں کی سلائی بھی جانتی تھی. ابن بطوطہ نے ان پر کئی کتابیں پڑھی اور کتابیں اب ناپید ہو گئی ہیں, لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواتین نے کیسے کیسے کام کیا اور کیسی کیسی محنت کی. یہ تو بہت ہی یعنی کہ اشیر بھی نہیں ہے اس سارے علم کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بے شمار خواتین کے نام ملتے ہیں اور خصوصاً تعلیم میں ہم دیکھتے ہیں ابن المسیب کی جو بیٹی تھی جب ان کی شادی ہوئی سید ابن المسیب کے شاگرد کے ساتھ, تو جب اگلے دن وہ ابن المسیب کی مجلس میں جانے لگے تو کہنے لگی کہ جو علم تم وہاں سے حاصل کر سکتے ہو میں تم کر کے سارا سکھا دوں. یعنی جتنا علم ابن المسیب کے پاس ہے بہت مشہور تعلیم وہ سب کچھ میں تمہیں خود سکھا سکتی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خواتین نے کہاں تک کتنی مہارت اور کتنی قابلیت پیدا کی اپنے اندر. تو ویسے خاتون کی کبھی بھی آپ کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو ایک عورت ہیں اور ہماری ذمہ داری صرف بیداری ہی ہے, صرف بچے پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے بہت اہم ذمہ داری ہے, اس سے کوئی فرار نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی زندگی میں دو بڑے اہم مرحلے آتے ہیں جو ان کے ذاتی ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں. پہلا مرحلہ جس میں شادی سے پہلے کا جو مسلسل تعلیم حاصل کرنے کا وہ ایک تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان جتنا زیادہ سے زیادہ فراغت کے ساتھ علم حاصل کر سکے اسے کرنا چاہیے. جس میں جو آپ کی ماشاء اللہ بہت ہی نوجوان ینگ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو اس مرحلے سے گزر رہی ہیں, اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. خود کو اپنے اندر قابلیت پیدا کریں اور جہاں تک پہنچ سکتی ہے پہنچے. کسی سے بھی پیچھے نہ رہے کہ میں تو ایک عورت ہوں کمزور ہوں. نہیں, اللہ نے آپ کو بھی عقل اور سمجھ دی ہے اور مواقع بھی دیے ہیں, ان سے خوب فائدہ اٹھائیں. دوسرا مرحلہ پھر شروع ہوتا ہے شادی کے بعد کا, یا پھر جاب شروع ہوتی ہے جب انسان اپنا علم آگے دینے لگتا ہے. شادی کے بعد اگر بچوں کی پیدائش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو پھر ان کی تعلیم اور تربیت میں جس طرح آپ کردار ادا کر سکتے کہ ان پڑھ عورت نہیں کر سکتی. پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر ان کو آپ اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری خود سنبھالیں. پھر آپ کے پاس کچھ فراغت آ جاتی ہے, اس وقت آپ جزوی کام کر سکتے ہیں. کچھ گھر کو دیکھیں اور کچھ پھر دوسروں کی خدمت میں وقت گزاریں, دوسروں کو تعلیم دیں. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے جب بچے شادی کے بعد اپنے اپنے لوگوں کو سدھار جاتے ہیں, سب بڑے بڑے اٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ اپنے حوصلے میں اکیلے رہ جاتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے سے بھی کرنا. یہ اتنا زبردست وقت ہوتا ہے کہ اس کو بہت سی خواتین یا رنج اور غم میں یا ڈپریشن میں یا پھر یہ کہ مینوپاز کے بعد طرح طرح کی بیماریوں میں گزار دیتی. یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ کے پاس علم, حکمت, سمجھ, زندگی کا تجربہ سب کچھ جمع ہو جاتا ہے اور فراغت بھی خوب ہوتی. اس وقت کو بہت سی خواتین یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھ کر وقت گزار دیتی یا پھر بہو بیٹیوں کے معاملات میں مداخلت کر کے وقت ضائع کرتی ہیں. اس میں آپ سب سے الگ ہو کر اپنی زندگی ڈپینڈنٹ کی خود گزاریں, اپنی قابلیت سے لوگوں کو بھرپور فائدہ دیں. اب آپ کے اوپر اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں رہی, آپ کے اوپر بہت ساری اور گھریلو ذمہ داریاں نہیں رہی. اب آپ کے پاس بہت وقت ہے, اس وقت کو مرتے دم تک بہترین کاموں میں گزاریں اور آپ زندگی کو اس طرح انجوائے کریں گے اور ساری بیماری بھول جائیں گے اور سارے وقت بھول جائیں گے, سارے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ مزید سیکھنے کا کام بھی جاری رکھ سکتے ہیں. ریسنٹلی میں قطر گئی تھی, وہاں ایسی خواتین کے بارے میں جانا اور پچھلی دفعہ ملاقات بھی ہوئی کہ جنہوں نے آخری 60 قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا اور پھر پورا قرآن حفظ کر لیا. ایک اور خاتون کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے 80 ایئرس کی عمر میں اپنا قرآن کا حفظ مکمل کیا. یعنی اپنے علم کو بھی بڑھاتے تھے. خاص آپ کو پڑھنے کے لیے دیکھ گئے, یہ مجھائی ناسمجھی کی بات ہے. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اپنے دم تک علم حاصل کرو. تو اپنے آپ کو بھی کیونکہ موقع تو آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے نا, اس کی تو مسلسل گروتھ ہوتی ہے. بڑھاپے کے ساتھ اس کی گروتھ ختم نہیں ہوتی. فزیکل گروتھ ختم ہو سکتی ہے لیکن انٹلیکچل گروتھ اور ویسے اسپرچل گروتھ جو ہے اس میں کوئی اینڈ نہیں ہوتا.
اور اپنے جیسے یہ خیال میں ڈال دیتے اب وہ بیکار ہو گیا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے ماشاء اللہ جیتی جاگتی مثال محترمہ جمیلہ شوکت صاحبہ کی ہے کہ جو اس عمر تک ماشاء اللہ علم سکھاتے ہیں جن کو دیکھ کر حوصلے بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اپنی زندگی کو دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں. کبھی اس کا سنبھالنا کبھی اس کا سنبھالنا انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں. زندگی صرف ایک بار ملی ہے اس کو اس بہترین طریقے سے گزاریں کہ واقعی وہ جعلنی لسان صدق فی الآخرین وہ جعلنی ورثۃ جنت النعیم کہ دنیا میں بھی بعد میں ایک نیک نامی باقی رہے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں شعبہ علوم اسلامیہ کی اور یہاں کی انتظامیہ کی. اللہ تعالیٰ کو بہترین جزا دے جنہوں نے مجھے آج موقع دیا کہ میں اپنے دل کی چند باتیں آپ کے ساتھ کر سکوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.